وہ برف پوش محبت ادھر نہیں آتی اور اس پہاڑ کا لاوا ادھر نہیں جاتا۔ سیون ہیڈن نے تبت میں جو غیر اہم چشمہ دریافت کیا تھا، وہ اب 500 میل کا سفر طے کر کے اور اپنی بلندیوں سے 12,000 فٹ کم ہو کر ایک گہری سنگ دل تیز دھاری ندی بن چکا ہے۔ یہ سندھو دریا ہے جو 3 عظیم سلسلہ ہائے کوہ کے ملاپ پر اپنا رخ شمال مغرب سے تبدیل کر کے روپ کی دیوی نانگا پربت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ نانگا پربت کے سائے میں سندھو دریا عظیم سلسلہ ہائے کوہ کی سنگلاخ چٹانوں کے ساتھ ایک پراسرار قسم کی جنگ شروع کر دیتا ہے۔ جگ مشہور تاریخ دان ینگ ہزبینڈ کے بقول معلوم نتائج کی اس جنگ میں طاقت کا توازن سندھو ندی کی طرف یک طرفہ ہے، کیونکہ سندھو ایک عجوبہ ہے۔ جب یہ عظیم الجثہ پہاڑ نہیں تھے، سندھو تب بھی تھا، اور جب یہ محض چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں تبدیل ہو جائیں گے، سندھو تب بھی اپنی روانی میں ہوگا۔ یہیں روپ کی دیوی نانگا پربت کے سامنے ہنزا اور گلگت دریاؤں کے سبزی مائل پانی اپنا وجود سکردو کی طرف سے آنے والے گہرے سرمئی اور خاکستری سندھو دریا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دریائے سندھ کی لافانی داستانوں میں آج کی امورٹل سٹوری مقدس پانیوں کے سب سے خوبصورت اور پراسرار کردار نانگا پربت سے متعلق ہے۔ یہ دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جو ایسا عالی وقار مجسمہ ہے جس کے چاروں اطراف کے مقدس پانیوں کی منزل مقصود سندھو دریا ہے۔ نانگا پربت سنسکرت الفاظ ننگا اور پرویتا کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب نیکڈ ماؤنٹین ہے، جبکہ پروفیسر احمد حسن دانی کے بقول یہ تبتی لفظ ہے جس کا ماخذ دیوا اور میرو ہے، جن سے مراد ہیونلی ماؤنٹین ہے۔ نانگا پربت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ بہت ساری چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ کانوے کے بقول یہ سولیٹری نوبل یا تنہا عالیجا محض ایک پربت مالا نہیں بلکہ رازوں سے بھری دنیا ہے۔ کانوے کو بتایا گیا کہ قدیم عقیدوں کے مطابق نانگا پربت پر غیر یقینی غصہ کرنے والی روحوں کا راج ہے۔ برفانی چوٹیوں پر پریاں رہتی ہیں اور سوریا دیوتا کی تمازت سے اٹھنے والا دھواں ان کی دوپہر میں روٹیاں پکانے والی لوک داستان کی دلیل ہے۔ اگرچہ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بتائے گئے دیو مالائی خیالات سے لوگ آج بھی خوف زدہ ہیں، جیسا کہ جنات اور دیو کے علاوہ بڑے بڑے مینڈک اور برفانی اژدہا جو 100 فٹ سے بھی زیادہ لمبے ہیں۔ نانگا پربت جو کہ 26,660 فٹ بتدریج بلند ہوتا برفیلا انبار ہے، جس کے ارد گرد 60 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی دوسری چوٹی محض 10,000 فٹ بھی بلند نہیں۔ پہاڑوں میں موجود ایک عظیم اہرام کی مانند ہے، جس نے اپنے نیچے اور ارد گرد ہر چیز کو نیچا دکھانے کے لیے جو ظلم انسانیت کے ساتھ کیے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ نانگا پربت میسف دور سے بتدریج پہاڑوں کی ایک جھالر سے مشابہ لگتی ہے، جبکہ در حقیقت اس کی ساخت ایک عظیم الشان ایمپی تھیٹر کی ہے، جس کے انتہائی شمال مغرب جانب گنیلو پیک ہے، ایک طرف سلور سیڈل رج ہے اور دوسری طرف رائے کوٹ رج ہے، جن کے درمیان ایک چھوٹی سی سطح مرتفع ہے جس کا سائز 18 ہول گولف کورس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں نانگا پربت کا بیس کیمپ ہے، جہاں مشہور جرمن کوہ پیما الفریڈ ڈریگزل کا مرکز موجود ہے۔ اسی لینڈسکیپ سے دیو مالائی داستان جڑی ہے کہ نانگا پربت کے بالائی حصوں میں دیو اور جنات رہتے ہیں، جبکہ زیریں حصہ میں پریاں بسیرا کرتی ہیں۔ لیجنڈ کے مطابق یہ ایمپی تھیٹر آف گاڈز ہے۔ خوبصورتی میں یہ ہمالیہ کی جنت اور کوہکاف سے کم نہیں ہے۔ سندھو سائیں کے بلاخیز اور وحشی دھارے یہاں سے نکلتے ہیں۔
نانگا پربت پر مہمات کی تاریخ نے اسے کلر ماؤنٹین کے طور پر مشہور کر دیا ہے۔ بیس کیمپ پر ہر طرف 100 چہروں والی روپ کی دیوی نانگا پربت کے دیوانوں کی قبریں بکھری پڑی ہیں۔ چٹانوں اور برفوں کے اس عظیم الشان اہرام سے وابستہ مہمات اور اس کے تاریخی کرداروں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ مشہور برطانوی کوہ پیما البرٹ ممری اپنے برطانوی ساتھیوں کولی اور ہیسٹنگز کے علاوہ برطانوی ہند کے فوجی رگھوبیر سنگھ اور شیرپا پورٹرز کے ساتھ مغربی فیس دیامر فیس سے شمالی فیس کی طرف گیا اور 16,000 فٹ کے جس رج کو کراس کیا آج بھی وہ ممری رج کے نام سے مشہور ہے۔ اس رج کے قریب ہمالیہ کے پرفریب ویرانوں میں اس کی ملاقات ایک مقامی شکاری سے ہوئی جو چلاس سے آئیبکس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا اور ایک غار میں قیام کر رکھا تھا۔ مہم جو اور شکاری دونوں ان بلندیوں اور ویرانوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ ممری کے نزدیک ان بے آباد ویرانوں میں قدیم داستانوں کے دیو مالائی کردار یتی سنو مین کے علاوہ کسی سے ملاقات ممکن نہ تھی۔ شکاری جس نے اپنا نام لور خان بتایا تھا وہ ممری کی چوٹیوں کی طرف سفر کرنے کی خواہش پر حیران تھا کیونکہ شکاری جانتا تھا کہ مارخور کبھی چوٹیوں پر نہیں ملتے۔ آخرکار متجسس شکاری اسی مہم کا حصہ بن گیا۔ دوران مہم بدقسمتی سے ممری موت کے منہ میں جا گرا اور شکاری کے ساتھ دیگر مہم جو واپس چلاس آ پہنچے جنہوں نے ساری داستان سنائی۔ ممری کے حادثہ کے 40 سال تک نانگا پربت ایک خوف کی علامت بنا رہا۔ 1930 میں 5 مہمات میں جرمن، امریکن اور آسٹرین مہم جوؤں نے بھرپور حصہ لیا لیکن شل مکھ دیامر 100 چہروں والے پہاڑوں کے بادشاہ کو کلر ماؤنٹین کا لقب دے کر واپس چلے گئے۔ سال 1932 ویلی مرکل ایکسپیڈیشن۔ اس سال مشہور جرمن کوہ پیما اس مردم خور پہاڑ نانگا پربت کے موسم کے غیر یقینی رجحان سے دل برداشتہ ہو کر مہم مدھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ سال 1934 ایڈوانس پارٹی جرمن ایکسپیڈیشن ٹو نانگا پربت میں مرکل سمیت 4 جرمن اور 6 شیرپا پورٹر جان کی بازی ہار گئے جس سے جرمنی سمیت پورے یورپ کے اخباروں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ 1937 The Deadliest Expedition of نانگا پربت، جس میں تمام کے تمام 7 جرمن اور 9 پورٹرز ایک ہی رات میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ اسی طرح 1938 اور 1939 کی مہمات نانگا پربت نامکمل اور بے نتیجہ۔ برٹش ایکسپیڈیشن ٹو نانگا پربت 1950۔ اس مہم میں 3 برطانوی مہم جو اور مشہور زمانہ شیرپا پورٹر ٹینزگ نورگے جس نے بعد ازاں سر ایڈمنڈ ہلری کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی وہ بھی موجود تھا، لیکن یہ مہم بھی نانگا پربت کو سر کرنے میں ناکام رہی اور ٹینزگ نے بعد ازاں ایک انٹرویو میں بتایا کہ دنیا کے لیے جو نیکڈ ماؤنٹین ہے وہ دنیا کے بہادر ترین مہم جوؤں کے لیے کلر ماؤنٹین ہے، جہاں شفاف ترین دنوں میں مہم جو نہ صرف برفیلی دنیا کو دیکھتا ہے بلکہ ان بہادروں کی روحوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو آدم خور پہاڑ کی محبت میں اس سے ملنے آئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ 3 جولائی 1953 کو 29 سالہ آسٹرین کوہ پیما ہرمن بوہل پہلی دفعہ اس ناقابل تسخیر کلر ماؤنٹین کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا، جس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا The killer mountain and its protecting spirits have finally relented۔ 5 سال بعد اس ناقابل تسخیر نانگا پربت کا فاتح براڈ پیک پر پہنچا جس سے اتر کر وہ چوغو لیزا کی مہم کے دوران 24,000 فٹ کی بلندی پر کہیں برفوں میں کھو گیا۔ 1970 میں کارل ہرلک کوفر کی قیادت میں آنے والی جرمن ٹیم کے ارکان میسنر برادرز رینالڈ اور گنتھر 27 جون کو روپل فیس کی جانب سے چوٹی پر جا پہنچے۔ خوراک، خیموں، رسیوں اور ضروری سامان سے محروم میسنر برادرز
دیامر فیس کی طرف سے اترنے لگے ایک ایولانچ برفانی طوفان نے گنتھر کی جان لے لی اور رینالڈ کو رائے کوٹ کے چرواہوں نے بچا لیا۔ نانگا پربت کو سب سے زیادہ جرمن مہم جوؤں نے سر کیا ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں، لہٰذا اسے جرمن ماؤنٹین بھی کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر بلند شل مکھ دیامر 100 چہروں والا پہاڑوں کے بادشاہ کا ہر روپ اور ہر رخ بہت خوبصورت ہے۔ ان 100 فیسز کو 3 مختلف وادیوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیامر فیس جہاں فیری میڈوز، بیال کیمپ، ڈریگزل مانومنٹ بیس کیمپ ہیں۔ روپل فیس جہاں لاتوبو لیک اور ہرلگ کوفر بیس کیمپ ہیں۔ راما لیک، یہ راستہ چھونگرا ماؤنٹین سائڈ سے براستہ سچن گلیشیئر بالائی چراگاہوں سے ہوتا ہوا نانگا پربت تک جاتا ہے۔ ان وادیوں سے نانگا پربت کے نظاروں کی روداد کسی دیگر امورٹل سٹوری میں بیان کی جائے گی۔ نانگا پربت کو دیکھنے کی دعوت میرے لیے ابدی خوشی ہے۔ یہ پاکیزگی، عظمت اور بزرگی کی نشانی ہے۔ دن بدن یہ نظارہ لطیف، شفاف، سفید ریشمی کپڑے سے نیلی لچکدار دھند ہٹا کر اسے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے۔ یہ کرۂ ارض کا ہلکا، غیر مرئی اور آفاقی نظارہ جو بظاہر جنت کا ٹکڑا ہے، ایک نظارہ جو بذات خود ایک مذہب ہے، جس کے حسن سے خوبصورت ترین اور پاکیزہ ترین وجود کا ظہور ہو رہا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت نانگا پربت کا نظارہ موتیوں کے ایک ایسے جزیرے کی طرح ہوتا ہے جو سرخ سمندر سے ظہور پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ کوہ پیماؤں کے لیے جو اسے سر کرنے آتے ہیں، یہ قاتل پہاڑ اور اس کی بلند ننگی چٹانوں کے نیچے رہنے والوں کے لیے جنہوں نے کبھی اس کی برفیلی قابل دید چوٹیوں کو فتح کرنے کی خواہش نہیں کی، ان کے لیے یہ دیوا میرو ایک ہیونلی ماؤنٹین ہے۔ ایلس البینیا کے مطابق نانگا پربت سندھو دریا کے پانیوں کے لیے دی 3rd کینڈیڈیٹ فار ویدک ماؤنٹ میرو ہے، جو کہ نہ صرف مقدس پانیوں کا بھنڈار ہے بلکہ جین مت، ہندو مت، بدھ مت اور تاؤ مت مذاہب کے کاسمولوجیکل عقائد کے مطابق فزیکل، میٹا فزیکل اور سپرچول کائنات کا مرکز ہے۔ مشہور جین، ہندو اور بدھ ٹیمپلز کی تعمیر اسی ویدک ماؤنٹ میرو کی سمبولیکل ریپریزنٹیشن ہے۔